السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کا حکم دیا ہے، اور پھر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بھی حکم دیا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک نہایت لازمی اور ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے بنایا تھا اس میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کس قدر لازمی اور ضروری ہے، اور اگر کوئی شخص والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک نہیں کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے کس قدر سزا دیتا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے گا جو شخص والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور اچھا برتاؤ نہیں کرتا بلکہ والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی اچھی باتوں کی اطاعت نہیں کرتا، جو نیک باتیں ہوتی ہیں انہیں بھی ٹھکرا دیتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے اس ویڈیو میں سنا ہوگا۔ آئیے آج ایک اہم بات کی طرف چلتے ہیں۔ وہ بات کیا ہے؟ نوجوانوں میں یہ بات عام ہے کہ نوجوان جو کمائی کرتے ہیں، جو پیسے کماتے ہیں، جو ان کے پاس مال اور دولت ہو جاتی ہے، تو وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہمارے اس مال میں ہمارے والدین کا کوئی حق نہیں ہے، اس مال میں اسے خرچ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ یہ جو میرے پاس مال ہے، جو میں نے کمایا ہے، یہ ہماری گاڑی کمائی ہے، اس لیے اس میں سے خرچ صرف میں ہی کر سکتا ہوں، اس میں کسی میرے والدین کو تصرف حاصل نہیں ہے۔ تو لیجئے اس سلسلے میں ایک حدیث سن لیجئے کہ کیا ہمارے مال میں ہمارے والدین کا حق ہے یا نہیں ہے، کیا ہمارے مال میں سے وہ کچھ خرچ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنیے، انت ومالک لوالدیک ان اطیب ما اکلتم من کسبکم وان اموال اولادکم من کسبکم فکلوہ۔ کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فکلوہ ہنیئا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علامہ ابن البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا۔ کیا اس حدیث کا ترجمہ؟ کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے لیے ہے، بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے تم کھاؤ وہ چیز ہے جو تمہاری کمائی سے ہو، ہے نا؟ اور تمہاری اولاد کے مال تمہاری کمائی سے ہیں، تمہارے اولاد کی مال تمہاری کمائی سے ہیں، اس لیے اسے بخوشی کھا سکتے ہو۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں اس نے پوچھا تھا کہ میرا باپ مجھ سے میرا مال لینا چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے تمہارا مال لینا چاہتا ہے؟ سنو کہ تم اور تمہارا مال یہ سب تمہارے والد کے لیے ہے۔ گویا
تم بھی اور تمہارے مال بھی تمہارے والد کا مال ہے۔ جس طریقے سے تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو کمایا ہے وہ میرا مال ہے، اس لیے مجھے ہی صرف حق تصرف ہو اس مال میں، میرے والد کو والدین کو کوئی حق نہ ہو، وہ خرچ نہ کر سکے، وہ نہ مانگے، تو سنو اسی طریقے سے سمجھو کہ تم بھی اور تمہارے مال بھی تمہارے والد کا مال ہے، اس لیے اسے حق تصرف ہے کہ وہ چاہے تو خرچ کر سکتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، اسے ضرورت ہے پیسے کی، مال کی، کہ تمہارے مال میں سے لے تو وہ لے سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے پاکیزہ مال وہ ہے جو ہاتھ سے کمائے، جو اس کے ہاتھ کی کمائی ہے، اور تم اور تمہارا مال تمہارے والد کے ہاتھ کی کمائی ہے، اس لیے وہ بخوشی اس مال میں سے کھا سکتا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ والد اپنے بیٹے کے مال میں سے کچھ خرچ کر سکتا ہے، کچھ کھا سکتا ہے، اگر وہ ضرورت مند ہے، کھانا چاہتا ہے تو۔ اس لیے بیٹوں کو چاہیے کہ اپنے والد کو اپنے مال میں حق تصرف سے نہ روکے جبکہ وہ ضرورت مند ہے۔ ہاں، آپ اپنی ضروریات بھی پوری کریں اور آپ اپنے والدین کی ضروریات کو بھی پوری کریں، اس لیے کہ اس مال میں اس کا بھی حق ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر والدین محتاج ہیں، اگر والدین کو میرے مال میں سے تصرف چاہیے، میرے مال میں سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے، تو میں اسے روک نہیں سکتا ہوں، الا یہ کہ ضرورت کے مطابق وہ خرچ کریں۔ پتہ یہ چلا کہ اپنے والد کو بھی، اپنے والدین کو بھی اپنے مال میں سے حق دینا چاہیے، اور ان کا دیکھ ریکھ، ان کے کھانے پینے کا انتظام بھی بیٹوں پر ہوتا ہے۔ اس لیے بیٹوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے ان کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں، اچھا کہنا، اچھا بولنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ان تمام چیزوں کا وہ انتظام کریں، اور یہ سمجھیں کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے والدین کو اس طریقے سے رکھا جائے کہ انہیں کسی طریقے سے کوئی تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ اگر ایسا کریں گے تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت میں جگہ دے گا، اور اگر اس طریقے سے نہیں کریں گے، انہیں تکلیف دیں گے، انہیں پریشانی میں مبتلا کریں گے، انہیں کھانے پینے اور رہنے سہنے کا ہر طریقے سے پریشانی میں رکھیں گے، تو یقین جانیے کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جنت سے محروم کر دے گا۔ اس لیے جنت حاصل کرنے کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، اور ان کے کھانے پینے کا بھی انتظام کیجیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔